اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کے معاملے میں ان کو گستاخ قرار دیتے ہوئے سخت تعزیراتی سزا کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیسر احمد صاحب نے کہا، اس خبر کی تصدیق موصول نہیں ہوئی، لیکن ایک اچھی روایت قائم ہوئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ معاملہ بھیجا گیا۔ 295C کی ہر شکایت ایک ریاستی ادارے کو بھیجی جانی چاہیے جو کہ اس کے میرٹس پر فیصلہ کرے کہ FIR ہونی چاہیے یا نہیں۔ انجینئر کے معاملے میں FIR پہلے ہو چکی تھی، لیکن میری رائے میں مستقبل کے کسی بھی ایسی شکایت کے میرٹس پہلے دیکھے جانے چاہیے، پھر دیکھا جانا چاہیے کہ FIR ہونی چاہیے یا نہیں۔ میری رائے میں صوبائی قرآن بورڈز، ریٹائرڈ ججز، مقامی پولیس اور فقہی علماء پر مشتمل ایسا ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی ٹویٹ میں ایک صارف کو جواب دیتے ہوئے کیسر احمد راجہ نے کہا، میری نظر میں نہیں لگے گی اور لگنی بھی نہیں چاہیے۔ وضاحت: میرے خیال میں ان حالات میں 295C کا اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ وضاحت: میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ جہاں 295C کو غیر قانونی طور پر الزامات کے تحت لگایا گیا، وہاں اسے الٹا کر لگانا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، غیر قانونی اور نادرست ہونے میں فرق ہے۔ موجودہ کیس میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ توہین آمیز الفاظ ادا کیے گئے۔ تکنیکی بات یہ ہے کہ کیا ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے دعویٰ کرنا کہ یہ الفاظ کسی اور کے ہیں توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، جبکہ یہ بات بذات خود متنازع ہو۔ اسی معاملے میں بات درستگی کی ہے، نہ کہ اس کے قانونی ہونے کی۔ پر حال ہی میں حرام کاری اور بدکاری پر مبنی لازوال عشق کے نام سے ایک پروگرام کا ٹریلر جاری کیا گیا جس کی ہوسٹنگ پاکستانی اردو سپیکنگ عائشہ عمر کر رہی ہیں۔ ویسٹرن کلچر آف لیونگ یعنی شادی سے پہلے اکٹھے رہنے کے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے اس شو کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر تو نشر نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اسی پروگرام کے حوالے سے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو شکایات درج کروائی گئیں، جس پر پیمرا نے اس کو اپنی حدود سے باہر ہونے کا جواز دے کر پلہ جھاڑ لیا۔ لیکن اسی حوالے سے پاکستان کے غیرت امانی کے جذبے سے بھرپور دینی اور سماجی شخصیات نے اس پر بھرپور ریاکشن دیا، جو کہ مختصراً ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لازوال عشق سے سر آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک پروگرام ہی تو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کا ایک نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ محض ایک پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے آنے والی نسلوں کی تباہی اور بربادی کا ایک پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو پسند کریں گے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جائیں کہ جو اس کے لیے غیر محرم ہے، وہ اس کے ساتھ سوئمنگ کریں، وہ اس کے ساتھ رات گزاریں اور پھر وہ اس کے ساتھ اپنے بیڈ بھی شیئر کریں؟ یقیناً ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے۔ اب تک جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق یہ ترکی میں اس کی فلم بندی ہوگی اور اس میں پاکستانی پارٹیسپینٹس ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے کسی بھی نیشنل میڈیا، کسی نیشنل چینل پہ یہ نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ یوٹیوب پہ اس کو ایئر کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ سیکولرز جو کہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم تو قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے لیے کیسے کیسے لوپ ہولز دریافت کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو نیشنل میڈیا ہمارا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا، اور جو اس کے علاوہ سوشل میڈیا وغیرہ ہے یا جو اور اس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے PTA، یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی۔ یہ نئی حرام کاری ہے، برزخ، اور اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، کچھ ویب سیریز چلا چکے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی نیشنل میڈیا پہ اس کو دکھایا تو پیمرا ایکشن لے گا اور لوگ مجبور کریں گے کہ پیمرا ایکشن لے۔ لیکن اگر ہم اس کو پیمرا کی ڈومین سے باہر لے جاتے ہیں، اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ اس کو نشر کرتے ہیں، تو وہ تو پیمرا کے اسکوپ میں ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، پیچھے رہ جاتا ہے PTA۔ تو PTA ایٹ بیسٹ کیا کر سکتا ہے؟ PTA یہ کرے گا کہ وہ چینل بین کر دے گا تو لوگ VPN پہ دیکھ لیں گے۔ کین یو امیجن کہ یہ قانون پہ عمل کرنے والے یہ قانون میں سے لوپ ہول کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر، ایون میں کہوں گا کنزرویٹو معاشرہ جس کے اندر ہندو، پاکستانی، کرسچن کو عزت غیرت تو سب کے لیے یہاں پہ میٹر کرتی ہے، ان سب کو ایک ایسی بے حیائی ان کے سامنے رکھنا، ایسی کہ ان کے معاشرے میں فحاشی پھیلے، اس کے لیے ایسی سکیمز ڈیوائز کرتے ہیں کہ قانون بے بس ہو کے رہ جائے۔ دس از what they think، یہ ان کا خیال ہے کہ وہ کر لیں گے۔ ہوگا نہیں، میں اس پہ آؤں گا کہ کیوں نہیں ہوگا اور کیسے ہم اس کو انشاءاللہ روکیں گے۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں ہم بھی رہیں اور میڈیا پہ فحاشی اور بے حیائی بھی رہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ مار دیں ہمیں، لیں کرائے کے قاتل اڑا دیں ہمیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ آپ نے رہنا ہے تو ہم نہیں رہیں گے۔ ہم بچ گئے
آپ نہیں رہیں گے. آپ سے مراد فحاشی، بے حیائی. طے شدہ بات ہے، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا. یار وہ صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے کہ کسی بھی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہونا تو وہاں پہ فحاشی اور بدکاری عام کر دو. وداؤٹ ویپن آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی. تو یہ جو ایک غلاظت کا ٹوکرا ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے، میں تو اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور حکومتی اداروں سے اس کی مرمت کرنے کی التجا بھی کرتا ہوں. مرمت کرنے کی التجا بھی کرتا ہوں. یہ ڈیٹنگ شو نہیں ہے. نہیں ڈیٹنگ شو نہیں ہے تو پھر کیا یہاں قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ مطلب واٹ کائنڈ آف شو از اٹ دین؟ آتے ہیں 4 لڑکے 4 لڑکیاں ایک گھر اور کہہ رہے ہیں عشق کی تلاش. عشق ایسے تلاش ہوتا ہے جن پلیٹ فارم سے مارکیٹ کیا جا رہا ہے، ایون دے آر کالنگ اٹ ڈیٹنگ شو، ریئلٹی ڈیٹنگ شو. یا سو انسان اتنا اس دلدل میں جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو واقعی میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اس میں کچھ برا. کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی واٹ رانگ ود یو، یہ ریئلٹی شو ہے. تو یار بھائی ریئلٹی شو کا کیا مطلب ہے؟ سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف ہو جاتی ہیں. اردو کے اندر آپ نے کنٹینٹ جو ہے نا کریٹ کیا، اور جتنا مرضی کوشش کریں کہ یہ ڈیٹنگ شو نہیں ہے ڈیٹنگ شو، لیٹس کال اٹ واٹ اٹ از. کی تلاش کیا، وہ سچی محبت ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ آئے. یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. ان دی اینڈ آپ کو پھر ڈیسائڈ کرنا پڑتا ہے کہ فائنلی میں کس میں انٹرسٹڈ ہوں. ایبسولوٹ برین راٹ گاربیج آف اے کنٹینٹ جو آ رہے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ٹین ایجرز ہیں. کہ یہ شو کون دیکھے گا؟ آنٹیاں دیکھیں گی گھر میں، کوئی خواتین جو کچن میں بیٹھی وہ دیکھیں گی پروگرام. نہیں، اصل اس کے پیچھے جو آڈینس ہے وہ ینگسٹرز کی آڈینس ہے. وہ لوگ جو ان میرڈ ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے فیسنیٹ ہو کہ بھائی اچھا پھر کیا ہوگا، اچھا ہاؤ ڈڈ دے فائنڈ. اس میں یعنی ہزاروں مسئلے ہیں جو ریز کیے جا سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سیکولرزم کو توڑ مروڑ کر ایسے رنگین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل اس کے فریب میں آ کر اپنی دین کی سپرٹ کو اسی میں تلاش کرنے لگ پڑے. ایسے میں شعور میڈیا پر شعیب مدنی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں دین اور سیکولرزم کا ایک کمپیریٹیو انالیسز نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. ہم سامعین اور ناظرین کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. سیکولرزم ایک ایسی اصطلاح ہے جس سے مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخی، مشاہداتی اور فلسفیانہ تعریف سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے اجتماعی معاملات یعنی پبلک لائف سے دین کو نکال دینا. یعنی ریاست، سیاست، معیشت، قوانین، نظام تعلیم سے مذہب کو باہر نکال دینا. سیکولرزم کا لازمی نتیجہ لا مذہبیت کے سوا کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود مسلمان معاشروں میں اسلامی ناموں سے موجود سیکولرز یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب لا دینیت نہیں ہے. یہ غلط مطلب ہے. اور سیکولرزم کا مطلب ہے خیار فکر، یعنی اردو میں وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں انسانی اختیار کی آزادی. یہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سیکولرزم تو آزادی دیتا ہے، جو شخص جس مذہب پر چاہے عمل کرے، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں. لہٰذا یہ نظام تو سراسر خیر ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو. آئیے ہم آپ کے سامنے اسلام اور سیکولرزم کا کمپیریزن، موازنہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان سیکولرزم کے شر سے خود کو محفوظ کر سکے. گزشتہ دنوں حسن الیاس صاحب نے ایک بدنام زمانہ ملحد حارث کے ساتھ ایک پروگرام ریکارڈ کروایا. اسی پروگرام کے حوالے سے ایک لائیو سٹریم کے دوران ایک صاحب نے حسن الیاس سے سوال کیا کہ اگر آپ ملحد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. اس ویڈیو کے جواب میں حسن الیاس صاحب نے کیا جواب دیا اور پھر اس پر کیسر احمد راجہ صاحب نے کیا تبصرہ کیا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. آپ اگر حارث سلطان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کیسر احمد راجہ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. اگر اس کے اوپر آپ نہ بھی جواب دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. جی میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، جن صاحب کا آپ نے نام لیا کیونکہ وہ بہت سارے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات نہیں کرتے. میں ذاتی طور پر درجنوں دفعہ ان سے بات کر چکا ہوں، براہ راست بات کر چکا ہوں، اپنا نقطہ نظر، اپنا استدلال ان کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ یہاں تک کہ ہم پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے جس کے لیے ہمیں اس بھائی کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ کیا جواب دے گا بطور مسلمان کے، کہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے اور RCM اور اللہ اور بلا. آپ اگر اس منہاج کو سمجھنا چاہتے ہیں میں براہ راست گھنٹے دینے کو تیار ہوں آپ کو، آپ مجھ سے بات کریں. یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھیں، تو یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے یہ مناظرے کی دعوت ہے. اس فضا کے اندر کبھی بھی تبادلہ خیالات نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے جب انہوں نے گفتگو کی حارث سلطان صاحب نے، تو انہوں نے گفتگو سے پہلے اپنی گفتگو کرنے کا محرک خود فیس بک پہ YouTube پہ ڈالا کہ میں گفتگو کیوں کرنے جا رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک مذہبی عالم سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس توقع میں مت رہیے گا کہ میں مناظرہ کر کے ان کو نیچے دکھاؤں گا. یہ ان کے الفاظ تھے وہاں پہ. آپ بہت راسخ العقیدہ مومن ہیں، آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا انداز تخاطب دوسروں کی تحقیر کا ہے، تو ایسے کسی شخص کی آرزو قیامت تک پوری نہیں کروں گا میں کہ
میں اس کے روبرو بیٹھ کے اس کی بات سننے کو بھی گوارا. آپ جیسے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ میں گستاخ جاوید احمد غامدی ہوں یا گستاخ حسن الیاس ہوں، حالانکہ میری طبیعت میں نہیں ہے گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا. جو میرا مدعا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس کے باوجود اس طرح سے الزام لگا کے چلیں، آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ میں آپ احباب کا گستاخ ہوں، تو اس لیے آپ مجھ سے بات نہیں کرتے. لیکن جس نے خود کو ڈکلیئر کیا وہ پوری کتاب لکھ ماری ہے گستاخی پہ، لائیو گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پھر اگر میں کہوں کہ آپ لوگوں کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی لیبل لگا دیا. بٹ دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو ایکسپلین. اپنے لوگوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ گستاخ رسول سے بات کی جا سکتی ہے، جو خود کو کہتا ہے کہ وہ ہے، اور جس کو آپ گستاخ غامدی کہہ رہے ہیں اس سے بات نہیں ہو سکتی. فائن، نہ بات کریں، مجھے اس کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ہو جائے. وہ میری ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، یا بحث کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ غلط ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشروں میں مہذب بحثیں ہی ہونی چاہیے. But that is not to be taken as my good dying desire ہے میرا کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ میں نے آپ سے ضرور بات کرنی ہے. نہیں، یہ بھی بات چیت کا ایک طریقہ ہی ہے. جو ڈبیٹ ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے.